ویڈیو بن رکے نہیں، آپ آگے چلتے ہیں سر، چلتے رہیں گے سر، راستہ دے دیں پلیز، روکیں گے نہیں۔ ذاکر صاحب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جان محمد صاحب تسی کچھ کہو گے؟ پلیز کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دینا چاہتے ہو تو دیو۔ ذاکر جعفر صاحب یہ نہیں سمجھتے نہ کرتا گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں آپ؟ راستہ دیں یار، جب میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا تھا تو اس دوران کیا کارروائی ہوئی ہے اور کیا یہ اس کو آئندہ بھی کوئی ان کیمرہ سماعت رکھی جائے گی؟ میں چونکہ اس وقت خود موجود نہیں تھا، میرے کالگ نثار صاحب ادھر ہی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ڈیفینس کے وکلاء تھے انہوں نے عدالت سے یہ ایک سزا کی تھی کہ ہم جو ڈی وی آر ہے اس کو پوری ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے، تو عدالت نے ان کو اس چیز کی اجازت دے دی۔ تو پھر اس وقت کچھ وقت کے لیے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کہا کہ ارریلیونٹ لوگ چلے جائیں تاکہ اس کی سینسٹیوٹی تھی، لیکن بعد میں وہ پروسیڈنگ ہوئی نہیں۔ وہ جو ڈیفینس کے وکلاء تھے انہوں نے خود ہی ڈکلائن کر دیا کہ ہم پوری ڈی وی آر نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ بالکل اوپن یہ کورٹ ہے، کبھی بھی کسی کی پابندی نہیں ہے، خاص طور پہ میڈیا کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ہوا بھی تو ہم جو پروسیکیوشن یا جو کمپلیننٹ کے کانسرن ہے ہم بھی عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو اوپن ہی رہنے دیں، اور یہ اوپن ٹرائل ہی ہے۔ جو جینی مریض والی درخواست تھی اس پہ بھی بتا دیجیے کہ کارروائی اس پہ کیونکہ آج اس پہ فائنل بحث ہوگی، اس پہ جو ملزم ظاہر ذاکر کے وکیل جو ہیں انہوں نے بھی بحث کر دی ہے، ایک ریپٹل میں نے بھی بطور ایک کمپلیننٹ کونسل اور ہمارے جو پروسیکیوٹر ہیں لرنڈ انہوں نے بھی اس پہ بحث کر دی ہے، اور امید ہے کہ اس پہ آج معزز عدالت فیصلہ سنا دے۔ اچھا ایک دیکھیں یہ تو دیکھیں ہم تو اپنی جو ڈیفینس سائڈ ہے وہ بھی اس کا کیس ٹریٹ کر رہے ہیں، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ ابھی تک جتنی بھی جو استغاثہ کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے حساب سے بڑی ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ ٹھیک ٹریک کے اوپر جو ہے ہمارا۔ شوکت مقدم صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہونی تھی، وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کا جو ایگزامینیشن ان چیف ہے ابتدائی بیان، تو وہ ڈیفینس کے لائرس کہہ رہے تھے کہ آج ریکارڈ کر لیں، لیکن یہ ہماری اپنی جو قانونی حکمت عملی کا جو ہے وہ ایک نتیجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جس دن جو ڈیفینس کے لائرز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے اس دن ہی ہم ان کا ابتدائی بیان کروائیں گے، اور اسی دن اس پہ جرا کمپلیٹ کر دی جائے گی۔ یہ ہماری ایک حکمت عملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ نور مقدم قتل کیس سے متعلق آج سماعت تھی، اس سماعت میں مزید کیا ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو جو اکیوز سائڈ کے ڈیفینس سائڈ کے جو وکیل ہیں انہوں نے آج بڑا اعتراض کیا کہ ٹویٹر پر ان کے خلاف گالیاں نکالی جا رہی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کی وہ چیزیں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک وہ بات کریں گے، دوسرا آج ان کیمرہ پروسیڈنگز کیوں کرنی پڑی عدالت کو اور اس میں کیا ہوا یہ آپ کے سامنے رکھیں گے دو چیزیں، اور تیسرا جو ہے آر کی پروسیڈنگ میں فردر کیا ہوا اور ٹائم جو ہے وہ کتنا کم ہے، عدالت کیا کہہ رہی ہے، کیوں خوف ڈائریکشن جو ہائی کورٹ کی آئی ہے اس پہ کیا اس پہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے یہ معاملہ یا نہیں، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹویٹر اکاؤنٹس کے حوالے سے جو بشارت اللہ ایڈوکیٹ ہیں، اکرم قریشی ہیں، ان کی جانب سے بالکل کلیئر عدالت کو یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ اسکرین شاٹ بھی ان کے بھیجے ہیں، ان کو جو مدعی سائڈ کے وکیل ہیں ان کو بھیجے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہمیں مطلب لاسٹ ٹائم پہ ہم آئے نہیں تو اس کے ٹویٹر پہ گالیاں نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں جو ہے ان کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔
تو یہ بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے آپ کی موجودگی میں. انہوں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جو شاہ خاور صاحب ہیں وہ آئے روسٹرم پہ. انہوں نے کہا جی جو چیزیں ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اینڈ سے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کوئی اکاؤنٹس ہیں یا ہمارے کچھ لوگ جو ہے اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں, تو یہ ہم یقینی طور پر دیکھیں گے. اور ڈیفنس سائڈ جو ہے ایک پروفیشنل ڈیوٹی پہ ہے, وکیل جو ہے وہ پروفیشنلی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی گالیاں دے. تو بالکل انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ویسے ہے نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو, لیکن ہم اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دیکھیں گے. دوسرا معاملہ یہ آیا کہ آج جب پروسیڈنگ تقریباً شروع ہی ہوئی تو شروع میں 20 منٹ کے بعد جو اکرم قریشی صاحب ہیں تھراپی ورک کے وکیل, انہوں نے یہ کہا جی اس کو اب ان کیمرہ ڈکلیئر کر دیا جائے. بہرحال جج صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا جی غیر متعلقہ بندے باہر نکل جائیں. تو ہم نے بھی پتہ کیا کہ جج صاحب نے کہا جی آپ بھی غیر متعلقہ ہیں, آپ بھی باہر نکل جائیں. مطلب میڈیا کو بھی کہا کہ آپ باہر چلے جائیں. تو جو وکیل تھے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو انہوں نے باہر بھیج دیا. اب اس کے دوران یہ ہونا تھا کہ جو ڈی وی آر ہے یا اس کو کہتے ہیں 40-42 گھنٹے کی وہ چلانی تھی, اس کے پاس سارا جو ہے وہ آرگومنٹس ہونے تھے اور سارا جو معاملہ آگے بڑھنا تھا. اس میں اب جو سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ جب وہ کھولی گئی کہ انہوں نے کہا جی ہم جو 40-42 گھنٹے کی ڈی وی آر ہے اس کو کھولیں اور اس کے پہ ہم آرگومنٹس کریں گے اور اس پہ جرا کریں گے. وہ مدثر کیونکہ جو گواہ ہے مدثر سی ڈی آر کا, اس پہ جرا ہو رہی تھی. تو اس دوران بنیادی طور پر یہ سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جب جو سی ڈی آر لگے گی اس میں جو فوٹیجز سامنے آئیں گی اس پہ جو جرا ہوئے گی وہ ان کیمرہ رکھی جائے. تو عدالت نے ان کیمرہ کر دی. تو جب ان کیمرہ ہو گئی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب 40 گھنٹے کی وہ کھلی تو اس میں جو ڈیفنس سائٹ کے کوئی جو وکلا تھے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اب 40-42 گھنٹے کی جو فوٹیج ہے وہ کیسے مطلب دیکھی جا سکتی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا 40-42 گھنٹے, مطلب ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور 60 منٹ کی آپ ویڈیو لگائیں, آپ شروع کریں گے کہاں ختم کریں گے, کہاں روکیں گے. 1 گھنٹے سے شروع کر کے 6 گھنٹے میں روکنا ہے, مطلب 12 گھنٹے 18 گھنٹے میں, کوئی پتہ تو نہیں کسی کو کب کہاں کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد جب کھل گئی تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. پھر اس پہ ڈسکشن ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. اس پہ جج صاحب نے تو کھول دی, وہ جو سیل تھی ان کے آرڈر پہ کھل گئی, لیکن جب معاملہ آگے بڑھنے لگا تو پھر ڈیفنس سائٹ کے وکلا نے بھی یہ کہا کہ اب کچھ جو وکلا تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب یہ مطلب 42 گھنٹے کی ویڈیو تو نہیں دیکھی جا سکتی, یہ جو ساری ڈی وی آر ہے. تو پھر بہرحال جو معاملہ یہی ہوا, اس پہ اینڈ یہی ہوا کہ اس کو اب نہیں دیکھا گیا, نہ اس پہ جرا جو ہے وہ کی گئی, اور وربلی جو جرا ہو رہی تھی مدثر پہ وہی جرا جو ہے وہ جاری رکھی گئی, اور وہ ڈی وی آر یا سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کمرہ عدالت میں نہیں چلی, جس کی وجہ سے یہ کمرہ عدالت سے میڈیا کو اور دوسرے لوگوں کو باہر نکالا گیا. یہ تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم تھا جس ٹائم میں یہ سارا کچھ ہوا. اور اس کے بعد دوبارہ سے جو میڈیا پرسنز ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کو اندر بلا لیا گیا اور سماعت جو ہے وہ اس پہ شروع ہو گئی. اور جو جرا تھی مدثر پہ جرا جو ہے وہ جاری رکھی ہے جو ڈیفنس سائٹ کے وکلا ہیں ان کی جانب سے, اور اس پہ مختلف سوالات بھی ہوئے کہ ان کی جو ڈی وی آر بنانے یا ٹائم کا جو تھا بنیادی طور پر. ایک کوشچن ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ساری جو ڈی وی آر تھی وہ 40-42 گھنٹے کی دیکھ کے آپ نے 3 گھنٹے کی یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ یا کچھ ٹائم 3 گھنٹے کی یا کچھ منٹس کی, وہ اب ریٹن میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا اس پہ جرا ہوئی ہے وہ آئے گی تو ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا دوں گا. تو انہوں نے دیکھی ہے, تو ان کی جانب سے یہ کہا کہ نہیں دیکھی نہیں ہے, 17 سے پہلے مطلب 17 جولائی سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھی. تو اب یہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ کیا جو مدثر ہے اس نے پوری جو ڈی وی آر ہے وہ 42 گھنٹے کی وہ دیکھ کر اس میں سے کلپس نکالے ہیں, جو کلپس جو ہے وہ ڈیفنس سے بھی شیئر کیے گئے تھے اور کچھ جو کلپس وائرل بھی ہو گئے تھے. تو یہ ایک سوال ہوا تھا جو مدثر ہیں اس پر جرا کے دوران. پھر کچھ ٹیکنیکل سوالات بھی ہوئے. فار ایگزامپل ان سے یہ پوچھا جو بشارت اللہ ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ایک تو انہوں نے کہا ڈی وی آر کس کو کہتے ہیں, تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈر. تو یہ بتایا گیا اس کو, مطلب یہ ٹیکنیکل سوال جس کا اس کے ساتھ لنک نہیں بنتا, لیکن ٹیکنیکل سوالات عمومی طور پر جو لائرز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں, جو ہوتا ہے جس پہ گواہ ہوتا ہے اس پہ جرا کے دوران یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ جو سسٹم ہے ڈی وی آر کے وہ کتنے ہیں, کتنے سسٹم ہوتے ہیں. تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل یا اینالاگ,
اس میں کرنے کی کوشش کی تو پھر اس پہ جو جرا مدثر تھا اس نے کہا جی اس کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے سسٹم ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا پھر یہ دوبارہ سوال کیا کتنے جو کون کون سے سسٹم ہوتے ہیں اور کتنے قسموں کا جو ہے ڈی وی آر، کتنے قسموں کا ڈی وی آر ہوتا ہے. بہرحال وہ جو تھا جو گواہ تھا اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو ڈی وی آر تھی وہ ڈیجیٹل سسٹم تھا. اب ڈیجیٹل سسٹم تھا یا وہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس کا جو جواب ہے وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک سوال جو پوچھا گیا کہ وہ کتنی قسموں کے ڈی وی آر ہیں تو اس کا جواب بھی وہ اس کی جانب سے نہیں دیا گیا. مطلب یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنی قسموں کے ڈی وی آر ہوتے ہیں. پھر مختلف کلپس کے حوالے سے اس نے بتایا کہ جو 17 جولائی 18 19 20 جولائی کے کتنے کلپس جو ہیں اس نے وہ نکالے ہیں، تو وہ اس نے کچھ کلپس کی تعداد بھی جو وہ مدثر نے عدالت کے سامنے رکھی. تاہم اب یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنا ہے. ایک بات جو ہے وہ آج جب کنکلوڈ ہو رہا تھا تو وہ تاریخوں کا معاملہ تھا، تو اس میں جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ اب ڈائریکشن ہائی کورٹ نے دی ہے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے تو اس میں کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکے گا. تو اب 15 جنوری کی تاریخ رکھی گئی ہے اس کیس میں. 15 اور 17 2 جنوری دو تاریخیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ کہیں کنکلوژن کی طرف بڑھے. عدالت نے کہا بھی یہ کہ یہ ہم نے کنکلوژن کی طرف بڑھانا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں فردر کیا ہوتا ہے. 15 جنوری کو اس کیس میں اب کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور اب مزید جو بھی اس بارے سے اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.